औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बेइंतहा हम्द व सना और उसकी महबूब हस्तियों पर बेइंतहा दरूद व सलाम के बाद आमिर बुखारी का अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज की वीडियो वैसे तो मेरी अपने नौजवान दोस्तों के लिए है, भाइयों के लिए है, लेकिन मामला कुछ इस तरह से है क्योंकि आज इमरान खान ने कॉल दी हुई है लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो इसमें डिस्कस सियासत भी होगी, साथ साथ फ़ौज भी होगी। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि मैं फ़कत पैगाम परवरदिगार उसकी मखलूक तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तो इसीलिए अपने खुदा की तरफ से जो पैगाम है वो मैं हमने आप तक पहुंचाना है। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिस तरह से रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं, जिस तरह से उस ज़ात ने फरमाया है कि कोतिबा अलैकुमुस सियाम, इसी तरह से उस ज़ात ने फरमाया है कि कोतिबा अलैकुमुल क़िसास फ़िल क़त्ल। क्या ईमान वालो, सूरह बकरा की वर्स नंबर 178 178 आयत नंबर है सूरह बकरा की। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या ईमान वालो, मोमिनीन से खिताब है, क्या ईमान वालो तुम्हारे ऊपर कत्ल का क़िसास फ़र्ज़ कर दिया गया है, लिख दिया गया है। फिर अगली आयत में उस ज़ात ने हिकमत बताई इसकी कि ये क्यों फ़र्ज़ कर दिया गया है, क्यों लिख दिया गया है तुम्हारे ऊपर कत्ल का क़िसास जो है। अगली आयत में यानी 179 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वालकुम फ़िल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, ए मेरे मोमिन बंदे, तुम्हारे ऊपर क़िसास इसलिए मैंने फ़र्ज़ किया है कि क़िसास में ही ज़िंदगी है, बदला तुमने लेना है, बदला लोगे तो ज़िंदा रहोगे। अब देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जिस हालत से गुज़र रहा है उस पे दहशतगर्द मुसलसल हमला आवर हैं। अब इन दहशतगर्दों ने इस मुल्क के 1 लाख से ज़्यादा लोगों को शहीद किया है, जिसमें हमारी माएँ बहनें भी शामिल हैं, हमारे बच्चे भी शामिल हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, हमारे नौजवान भी शामिल हैं। हर एज के लोगों को उन्होंने शहीद किया है, हमारे एसेट्स को नुकसान पहुंचाया है। अब ये काम रुक नहीं रहा, मुसलसल जारी है। तो इस वक्त हमारे ऊपर खुदा की तरफ से क्या चीज़ फ़र्ज़ है, उस ज़ात ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर क़िसास फ़र्ज़ है, बदला लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी हो सकती है, तुम ज़िंदगी जी सकते हो, बदले में ही ज़िंदगी है, अगर बदला नहीं लोगे तो ये लोग इसी तरह तुम्हें मारते रहेंगे। फिर उस ज़ात ने हमें ये भी फरमाया है कि अपना असलहा तैयार रखो, अपनी तैयारी मुकम्मल रखो, ताकि तुम्हारा दुश्मन जो है उस पर धाक बैठी रहे, वो तुमसे खौफ ज़दा रहे, तुम्हारे ऊपर हमला ना करे। ये नहीं फरमाया कि जाके तुमने दुश्मन पे हमला कर देना है, असला बस उठाओ और जाओ, नहीं, कि अपने आप को तैयार रखो ताकि तुम्हारे ऊपर कोई हमला आवर ना हो। जब तुम्हारे ऊपर कोई हमला आवर नहीं होगा तो तुमने किसी पे हमला करना नहीं है। हाँ, जो लोग तुम्हें कत्ल करते हैं, तुम्हारे ऊपर हमला आवर होते हैं, उनको तुमने कत्ल करना है, उनका क़िसास तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। अब हर मोमिन पे, नवाज़ शरीफ भी कहता है मैं मोमिन हूँ, उसके बेटे हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ भी कहते हैं हम मोमिन हैं। जब मोमिन हैं, वो इस मुल्क के, इस कौम के लीडर हैं, तो सबसे पहले उन्हें आगे होना चाहिए। असलहा उठा के, जब खुदा की तरफ से एक चीज़ फ़र्ज़ है तो असलहा उठा के उन्हें आर्मी से भी आगे होना चाहिए, बाकी लोगों से भी आगे होना चाहिए, क्योंकि वो हुक्मरान हैं, लीडर हैं। इसी तरह इमरान खान को भी फ्रंट पे होना चाहिए कि इन दहशतगर्दों ने हमारे 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया है, हम पहले इनका सफाया करेंगे, फिर बाद में सियासत होती रहेगी, इलेक्शन होते रहेंगे। वैसे तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं है अल्लाह के दीन में, सियासत की, हुक्मरानी की, ये चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं है। हुक्मरान फ़कत खुदा ने मुंतखब करना होता है, इंसानों को हक़ नहीं है। जो चीज़ फ़र्ज़ थी इंसान पे उसको हमने छोड़ दिया, जो चीज़ फ़र्ज़ थी मोमिन पे उसको छोड़ दिया, कि जो क़िसास फ़र्ज़ था। आज इमरान खान असलहा उठा के अपने नौजवानों को साथ लेके दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जा रहे होते, मुझे खुशी होती है, वाकई बड़े मोमिन हैं। हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़
عمران خان کے ساتھ مل کے جا رہے ہوتے دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے، تب ہمیں خوشی ہوتی، ہاں ہمارے لیڈر ہیں، ہمیں پتہ چلتا واقعی مومن ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہی لوگ، ٹوٹل ہماری سیاست کی تاریخ یہی ہے کہ ان لوگوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارا دفاع کر رہے ہیں، جو ان دہشت گردوں سے جا کے لڑ رہے ہیں۔ اس فرض کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر مومن نوجوان پہ فرض کیا ہے، جب ہمارے اوپر فرض ہے یہ چیز تو ہونا کیا ہے؟ حسن نواز اور حسین نواز کیوں نہیں جاتے؟ عمران خان کیوں نہیں جاتے؟ چند لوگ ہیں حوصلے والے نوجوان ہیں جنہوں نے کہا کہ بس آپ ہمارے گھروں کی ذمہ داری اٹھائیں، ہمیں تنخواہ دیں، آپ کی یہ دینی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ قیامت کے دن ہم نے اپنے خدا کو اس چیز کا جواب دینا ہے کہ لوگ تمہیں قتل کرتے رہے، تم اٹھے کیوں نہیں، اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ تو ہمارے دفاع کی ریسپانسبلٹی جو اس قوم کے نوجوانوں پہ تھی، وہ چند نوجوانوں نے اپنے سر لے لی اور ہمیں یہ کہا کہ تم اسلحہ نہ اٹھاؤ، ہم خود ان کے ساتھ نمٹیں گے۔ دیکھو ہمارے سر سے کتنی بڑی ذمہ داری اس آرمی نے لی ہے۔ دینی ریسپانسبلٹی، دین کی ریسپانسبلٹی جو خدا کی طرف سے ہے، ان لوگوں نے یعنی آرمی والوں نے ہمارے سر سے اٹھا لی ہے، فقط اس چھوٹی سی قیمت کے بدلے۔ میں حسن نواز اور حسین نواز سے کہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو تو 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ دیتے ہیں نا، آپ آئیں، ہم آپ کو 5 لاکھ روپیہ دیں گے پر منتھ، آپ اسلحہ اٹھائیں، جائیں لڑیں ان دہشت گردوں کے ساتھ۔ آپ کا دینی فرض ہے نا، آپ دیندار ہیں نا، آپ مسلمانوں پہ حکمرانی کے لیے آتے ہیں نا۔ عمران خان کو ہم 5 لاکھ دیں گے، جائے اٹھائے اسلحہ اور لڑے دہشت گردوں کے ساتھ نا۔ جس نوجوان نسل نے ہمارا اتنا بڑا دینی بوجھ اٹھایا ہے، ہم کم از کم روز محشر اپنے خدا کی عدالت میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پالنے والے آرمی نے ہمیں اسلحہ اٹھانے سے منع کر دیا تھا، اس لیے ہم جہاد کے لیے، قتال کے لیے نہیں نکلے۔ جہاد تو خیر اور چیز ہے، قتال جو فرض ہے ہمارے اوپر، ہم اپنے خدا سے کہہ سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے کے قابل بنا دیا اس آرمی نے ہمیں کہ ہمارے پالنے والے، کیونکہ آرمی نے ہمیں منع کر دیا تھا کہ تم نے اسلحہ نہیں اٹھانا، ہم تمہاری اس ریسپانسبلٹی کو لے رہے ہیں، تو ہمیں اپنے اسلحہ نہیں اٹھانے دے رہے تھے تو ہم مجبور تھے۔ یہ مجبوری اور عذر پیش کر سکتے ہیں ہم خدا کی بارگاہ میں ان نوجوانوں کی وجہ سے۔ اب ان کی جگہ پہ اپنے آپ کو ذرا رکھ کے دیکھیں، یہ ہمارے جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، یہ شہباز شریف، یہ حمزہ شہباز، جا کے ذرا اگلے مورچوں میں برف باری میں بیٹھ کے اسلحہ بارود ساتھ لے کے گولیوں کے بوچھاڑ میں ذرا بیٹھ کے اس ملک کی حفاظت کر کے تو دیکھیں نا۔ خدا کی طرف سے جو فرض ہے ان پہ قتال، جو قصاص فرض ہے، دہشت گردوں سے جو قصاص لینا ہے، اس پہ ذرا یہ کام کریں تو صحیح۔ تو یہ ہمیں کیوں بے وقوف بناتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ کیا جان بوجھ کر یہ اس آرمی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس نے ان کا اتنا بڑا دینی فریضہ اپنے سر پہ لیا ہوا ہے، اس آرمی کے خلاف یہ لوگ مسلسل کام کرتے ہیں، مسلسل کام کرتے جا رہے ہیں؟ مجھے اس کی چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ کیا خدا کے عذاب کو دعوت دینے کے قابل ہیں یہ؟ لگتا یہی ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں کہ اپنا فریضہ بھی پورا نہیں کرنا اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دینا، تاکہ دہشت گرد آ کے اس ملک پہ قبضہ کر لیں، اس کی عوام کو قتل کر دیں۔ تو دیکھیں سیاستدانوں کو بھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے، یہ خدا کا پیغام ان لوگوں تک پہنچ چکا، نوجوانوں تک بھی پہنچ چکا کہ تمہارے اوپر فرض کیا چیز ہے، دہشت گردوں کے سے جا کے لڑنا، اپنی آرمی کو سپورٹ کرنا۔ ان سیاستدانوں پہ بھی فرض ہے، یہ بھی مومن ہے، ان پہ فرض ہے جا کے دہشت گردوں سے لڑنا۔ اپنے فرائض کی ادائیگی سے منہ نہیں موڑ سکتا انسان، خدا کی بارگاہ میں ہم نے ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان کولیکٹیولی ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس ذات نے فرمایا کہ جس طرح یہ دہشت گرد مل کے تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، تمہیں قتل کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی مل کر اکٹھے ہو کے، متحد ہو کے ان کے ساتھ لڑو۔
خدا کا حکم یہ ہے، ہم نے متحد ہونا تھا۔ آپ ہمیں سیاسی پارٹیوں میں تقسیم کر رہے ہیں، آپ ہمیں اپنی ہی آرمی کے خلاف لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے اداروں کے خلاف لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ فقط دماغ پہ ایک ہی چیز سوار ہے کہ کرسی کرسی کرسی۔ خوف خدا کریں، نہ آپ نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، نہ ہم نے رہنا ہے۔ حق پہنچانا ہمارا فرض تھا جو آپ تک پہنچ چکا، باقی آپ جانیں اور خدا جانے، خدا کی عدالت جانے، اس دنیا میں بھی خدا جانے جو کچھ اس نے آپ کے ساتھ پھر کرنا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے استغفار کریں، توبہ کریں۔ جو کچھ اس قسم کے فیصلے آپ نے کیے ہوئے ہیں، یہ فساد کے، اس امت کو تقسیم کرنے کے حوالے سے، آپ مومن ہیں، آپ کو تو دنیا کے مسلمانوں کو متحد کرنا چاہیے تھا۔ آپ مومن ہیں، آپ سے تو پوری دنیا کو سکون ملنا چاہیے تھا، امن ان کو نظر آنا چاہیے تھا آپ لوگوں میں۔ آپ لوگوں سے یہودی خائف ہیں، نصرانی خائف ہیں۔ کس وجہ سے خائف ہیں؟ آپ تو امن پسند دین کے دعوے دار ہیں نا، آپ کو تو امن پسند ہونا چاہیے تھا، آپ سے تو کوئی بندہ خائف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود ہر بندہ اسلام پہ انگلی اٹھا رہا ہے انہی کرتوتوں کی وجہ سے۔ گو کہ یہ سارے کرتوت ہیں انہی لوگوں کے، صرف ایک دین کو بدنام کرنے کے لیے مذہبی رہنماؤں نے یہ ساری گیم کی ہے کہ اسلام کے نام پہ غلط کام کراؤ، پھر اسلام کو بدنام کرو۔ اسلامو فوبیا کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو کم از کم ہمیں تو اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہمارا کردار تو مثبت ہونا چاہیے، ہمیں تو امن کا داعی ہونا چاہیے۔ ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ فساد پھیلا رہے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اور اپنے ہی حفاظتی بند کو توڑتے جا رہے ہیں تاکہ یہ سیلاب ہمیں بھی بہا کے لے جائے، ہماری نسلوں تک کو ختم کر دے۔ تمہاری نسلیں تو بہرحال باہر بیٹھی ہیں، عمران خان کی نسل بھی باہر بیٹھی ہے، نواز شریف کی نسل بھی باہر بیٹھی ہے۔ اگر ڈوبے گی تو اس قوم کی نسل ڈوبے گی، اور کچھ بیوروکریٹس جو ہیں ان کی نسلیں باہر بیٹھی ہیں، لیکن جو عام مومن ہے اس ملک کا نقصان ہوگا تو اس کا ہوگا۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عقل و شعور عطا فرمائے، آپ ذرا پازیٹیو وے سے سوچنے کی کوشش کریں۔ آپ لیڈر ہیں، آپ نوجوان ہیں، اپنے فرائض پہ تھوڑا غور کریں، جو خدا کی طرف سے ہیں، ہماری طرف سے نہیں ہے۔ ان کا جواب بھی خدا نے آپ سے لینا ہے، ہم نے نہیں لینا۔ اللہ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔